अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाहुम्मा रब्बना लकल हम्द मिल्उस समावाति व मिल्उल अर्दि व मा बैनहुमा व मिल्उ मा शि'ता मिन शैइन बअदु अहलस सनाइ वल मज्द ला मानिअ लिमा आतैता व ला मुअतिय लिमा मनाता व ला यनफउ ज़ल जद्दि मिनकल जद्द। ए अल्लाह, ए हमारे रब, तेरे ही लिए हर किस्म की तारीफ है जिससे कि आसमान भर जाए, जमीन भर जाए और जो कुछ उन दोनों के दरमियान है वो सब भी, और उसके बाद हर वो चीज जिससे तू चाहे कि वो भर जाए, यानी तेरी तारीफ से भर जाए। ऐ वो जात जो तारीफ और बुजुर्गी के लायक है, जो तू अता फरमाए उसे कोई रोकने वाला नहीं, और जो तू रोक दे उसे कोई देने वाला नहीं, और किसी साहिब हैसियत को उसकी हैसियत तेरे यहाँ कोई फायदा नहीं दे सकती। अल्लाह सुब्हानु ताला की हम्द व सना के साथ दुआ का आगाज करना चाहिए। और अल्लाह सुब्हानु ताला की कितनी हम्द करें, इतनी हम्द कि जिसको न गिना जा सकता हो और न शुमार किया जा सकता हो। अल्लाह सुब्हानु ताला ही हम्द का, सना का, तस्बीह का, तारीफ का, जिक्र का, बुजुर्गी और अजमत का मुस्तहिक है। और सना का मतलब होता है खूबसूरती के साथ किसी की तारीफ करना, मदह करना, किसी को खूबसूरती के साथ मुत्तसिफ करना, उसके अच्छे औसाफ बयान करना। और मर्ज कहते हैं अजमत और इंतहा दर्जे का शरफ। तो अल्लाह सुब्हानु ताला जब किसी को इनाम देने का, कुछ अतिया देने का इरादा कर लेता है तो उसकी मेहरबानी और उसके फजल और उसके रहमत को कोई रोक नहीं सकता। और अगर वो किसी से अपनी नेमतें रोक ले तो फिर कोई और दे नहीं सकता। मा यफ्तहिल्लाहु लिन्नासि मिन रहमतिन फला मुमसिक लहा व मा युमसिक फला मुरसिल लहू मिन बादी। अल्लाह जो रहमत लोगों के लिए खोल दे तो उसे कोई बंद करने वाला नहीं, और जिसको वो बंद कर दे तो उसके बाद उसे कोई भेजने वाला नहीं। तो इससे क्या पता चलता है कि हर चीज का मालिक सिर्फ एक अकेला अल्लाह ही है, वो ही सब कुछ कर सकता है। लिहाजा अगर हमारी जिंदगी में कोई मुश्किल हो, कोई तकलीफ हो, कोई परेशानी हो, तो हमें किसकी तरफ रुजू करना चाहिए? सबसे पहले किसकी याद आनी चाहिए? सबसे पहले किसका जिक्र करना चाहिए? एक अल्लाह का, क्योंकि सारे मसाइल का हल सिर्फ और सिर्फ उसी के पास है। हम आमतौर पर दुनिया में जो रिसोर्सफुल पर्संस होते हैं उनकी तरफ रुजू करते हैं। मसलन अगर किसी के पास ज्यादा दौलत है या किसी के पास ज्यादा इल्म है या कोई नेकी या तकवा है तो हम समझते हैं कि ये हमारे मसाइल हल कर देंगे। हालांकि उनमें से किसी के पास कोई भी ऐसी सख्त नहीं कि वो किसी के मसाइल हल कर सकें। किसी का रिसोर्सफुल होना किसी को फायदा नहीं दे सकता, बाज़ औक़ात खुद उसको भी फायदा नहीं देता, बल्कि जब तक अल्लाह की मर्जी ना हो इंसान अपने ही कुव्वतों से भी फायदा नहीं उठा सकता। आपने देखा होगा कितने ही ज़हीन लोग होते हैं लेकिन अपनी जहानत को ज़ाया कर देते हैं। कितने ही इल्म वाले होते हैं जो अपने इल्म पर अमल नहीं करते, अपने इल्म को ज़ाया कर देते हैं। कितने ही दौलतमंद ऐसे होते हैं कि जो अपनी बीमारियों की वजह से, अपनी तकलीफों की वजह से, अपनी दौलत से कोई फायदा नहीं उठा सकते। न वो मर्जी का खा सकते हैं, न मर्जी का पहन सकते हैं, और न मर्जी से कहीं जा सकते हैं। हालांकि बेशुमार दौलत उनके पास होती है लेकिन वो उससे फायदा नहीं उठा सकते, क्योंकि जब तक अल्लाह की मर्जी ना हो, जब तक अल्लाह की रजा ना हो, अल्लाह की तरफ से इज़्न ना हो, तो कोई कुछ भी नहीं कर सकता। आज हम इंशाअल्लाह तौहीद पर रहने और शिर्क से बचने की दुआएं सीखेंगे, क्योंकि सबसे पहला हक अल्लाह सुब्हानु ताला का हक है। और सबसे पहले जो चीज हमें आनी चाहिए, जो चीज हमें सीखनी चाहिए वो है तौहीद, और उसके लिए हमें दुआएं भी करनी चाहिए। हम देखते हैं कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम और इस्माइल अलैहिस्सलाम दोनों ने जब काबतुल्लाह की तामीर कर ली तो उसके बाद जो दुआ की वो क्या थी? ऐ हमारे रब, और हमें अपने लिए फरमा बरदार बना, और हमारी औलाद में से भी एक उम्मत अपने लिए फरमा बरदार बना, और हमारे इबादत के तरीके हमें दिखा, और हमारी तौबा कबूल फरमा। बेशक तू ही बहुत तौबा कबूल करने वाला, निहायत रहम करने वाला है। इसी तरह इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने खास तौर पर दुआ की कि ऐ हमारे रब, इस शहर को अमन वाला बना दे और मुझे और मेरे बेटों को इससे बचा ले कि हम बुतों की इबादत करें। उन्होंने इस चीज का दावा नहीं किया कि मैंने ये घर अल्लाह की इबादत के लिए बनाया, शिर्क और शिर्क वालों को छोड़कर आया हूँ और यहाँ ये घर आबाद किया है, अब तो हम शिर्क से महफूज हो गए और अब मैं भी और मेरी औलाद भी अपने बलबूते पे हम अब शिर्क नहीं कर नहीं। उन्होंने अपने आप पर भी एतमाद नहीं किया। उन्होंने ये नहीं कहा जो कि मैं तो शिर्क से बचने के लिए आग में भी कूद पड़ा तो मुझ पर शिर्क कहाँ असर कर सकता है। नहीं, जब तक अल्लाह सुब्हानु ताला नहीं बचाता तो कोई भी नहीं बच सकता। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। लिहाजा उन्होंने दुआ की कि अल्लाह मुझे भी बचा ले और मेरे बच्चों को भी बचा ले कि हम बुतों की इबादत करें। यूनुस अलैहिस्सलाम जो मछली के पेट में गए तो उस वक्त उन्होंने क्या दुआ की? ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन।
अल्लाह सुब्हानहू तआला की तौहीद का जिक्र सबसे पहले किया, क्योंकि ला इलाहा इल्लल्लाह सबसे अफजल कलिमा है। ला इलाहा इल्लल्लाह निजात की कुंजी है, जन्नत की कुंजी है। जिस तरह नमाज की कुंजी तहारत है, हज की मिफ्ताह या हज की कुंजी जो है वो इहराम है, तो इसी तरह जन्नत में जाने के लिए ला इलाहा इल्लल्लाह चाहिए। ये सबसे अफजल कलाम है और इस ला इलाहा इल्लल्लाह का सीखना हर एक पर वाजिब है। यूनुस अलैहिस्सलाम ने कहा, ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, कि तेरे सिवा कोई इलाह नहीं, तू पाक है, बेशक मैं ही जालिमों में से हूँ। और फिर वो कलिमा जो तमाम अंबिया ने हज के मौके पर अरफा में पढ़ा, तो सबसे बेहतरीन कलिमा जिसको करार दिया गया वो है ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह, लहुल मुल्कु व लहुल हम्द व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर, कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, वो अकेला है, सारी बादशाहत उसी की है और सारी तारीफ भी उसी की है और वो हर चीज पर कादिर है। जहाँ हमें अपनी तौहीद को खालिस करने के लिए इन कलिमात का जिक्र करना चाहिए, वहाँ दूसरी तरफ कुफ्र और शिर्क और निफाक से बचने की दुआएं भी करनी चाहिए। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल कुफ्री वल फ़क्री, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन अज़ाबिल क़ब्री, ला इलाहा इल्ला अंता। ऐ अल्लाह मैं कुफ्र से और फक्र से तेरी पनाह में आता हूँ। ऐ अल्लाह मैं अज़ाब क़ब्र से तेरी पनाह में आता हूँ, तेरे सिवा कोई माबूद नहीं। अल्लाहु अल्लाहु रब्बी ला उशरिकु बिही शैआ, अल्लाह अल्लाह ही मेरा रब है, मैं उसके साथ किसी चीज को शरीक नहीं करता। और फिर अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका अन उशरिका बिका व अना अअलमु व अस्तग़फिरुका लिमा ला अअलमु, ऐ अल्लाह मैं तेरी पनाह में आता हूँ इस बात से कि मैं जानबूझकर तेरे साथ किसी को शरीक करूँ और जो मैं नहीं जानता हूँ उसके लिए तुझसे मग़फ़िरत तलब करता हूँ। और इसी तरह अल्लाहुम्मा लका अस्लमतु व बिका आमनतु व अलैका तवक्कलतु व इलैका अनबतु व बिका खासमतु, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिइज़्ज़तिका ला इलाहा इल्ला अंता अन तुदिल्लनी अंतल हय्युल लज़ी ला यमूत वल जिन्नु वल इंसु यमूतून। ऐ अल्लाह मैंने तेरी फरमाबरदारी की, मैं तुझ पर ईमान लाया, तुझ पर तवक्कुल किया, तेरी तरफ रुजू किया, तेरी ही मदद से लड़ा। ऐ अल्लाह मैं तेरी इज्जत के जरिए इस बात से पनाह मांगता हूँ कि तू मुझे गुमराह करे। यानी अल्लाह सुब्हानहू तआला की तौहीद का इकरार करते करते दुआ क्या मांगी कि तू मुझे गुमराह न करना, क्योंकि हिदायत तो सिर्फ अल्लाह के हाथ में है, तेरे सिवा कोई माबूद नहीं, तू जिंदा है जिसको कभी मौत नहीं आएगी और जिन्नो इन सब के सब मर जाएंगे। तो यहाँ पर आप देखिए कि एक तरफ हमें तौहीद खालिस हासिल करने की दुआएं करनी है और उसका इकरार करना है और इजहार करना है। अगर आपको याद हो जो दुआ के मैंने इब्तिदाई लेक्चर्स दिए थे तो उसमें मैंने दुआ की 3 किस्में बताई थी और उसमें सबसे पहली किस्म दुआ की क्या थी? तौहीद का इकरार, ला इलाहा इल्लल्लाह। यानी ला इलाहा इल्लल्लाह का अगर आप तकरार कर रहे हैं, सिर्फ अपनी तौहीद का इजहार कर रहे हैं, तो ये सबसे बड़ी दुआ है, यही दुआ है, क्योंकि आप अल्लाह सुब्हानहू तआला पर ही इन्हिसार कर रहे हैं, अपना सब कुछ उसी के सुपुर्द कर रहे हैं। इंसान दुआ कब करता है? जब उसकी कोई जरूरत होती, जब उसको कोई परेशानी होती है, जब उस पर कोई गम होता है, जब वो किसी बीमारी का शिकार हो जाता है, जब उसको कोई माली मामलात पेश आ रहे होते हैं जो मुश्किल हो जाते हैं, तो ऐसे वक़ात में हम अल्लाह से दुआ करते हैं। क्यों करते हैं? कि अल्लाह ताला इस मुश्किल को दूर कर सकता है। और जब हम सिर्फ अल्लाह ताला की तौहीद बयान करते हैं कि और कोई इलाह है ही नहीं, और कोई मददगार ही नहीं, और कोई कारसाज ही नहीं, और कोई दुख दूर करने वाला ही नहीं, और कोई मुश्किल से निकालने वाला ही नहीं, तो दरअसल हम इस बात का इकरार कर रहे होते हैं। और रंजो गम से निकलने की दुआ क्या बताई गई? अल्लाहु अल्लाहु रब्बी ला उशरिकु बिही शैया। इसमें मांगा तो कुछ नहीं, सिर्फ हम ये कह रहे हैं कि अल्लाह मेरा रब है और मैं उसके साथ किसी को भी शरीक नहीं करता। अपनी तौहीद को खालिस कर रहे हैं, क्योंकि आप इस बात का ज़बानी हाल से इकरार कर रहे हैं कि आपकी ये बेबसी, लाचारगी, तकलीफ, परेशानी सिर्फ एक अल्लाह ही दूर कर सकता है। और जितना जितना ज्यादा आप अपनी तौहीद को खालिस करते चले जाते हैं, उतना ही आप अल्लाह को राजी करते चले जाते हैं। क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू तआला को सबसे ज्यादा जो चीज नाराज करती है वो शिर्क है। शिर्क क्या है? जुल्म अजीम है। अल्लाह सुब्हानहू तआला सब चीजें माफ कर देगा, लेकिन शिर्क को माफ नहीं करेगा। तो फिर जब हम ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ते चले जाते तो दरअसल किस चीज की नफी कर रहे होते हैं? शिर्क की नफी कर रहे होते हैं। क्योंकि इसमें एक तरफ ला इलाहा है कि कोई भी इलाह नहीं, मेरे नजदीक कोई भी बड़ा नहीं तुझसे, कोई भी माबूद नहीं, कोई भी इबादत के लायक नहीं, कोई भी हाजत रवा नहीं, कोई भी मुश्किल कुशा नहीं, इल्लल्लाह सिवाय अल्लाह के। हर खैर की कुंजियां अल्लाह ही के पास है, मैं उसी की तरफ रुजू करता हूँ, उसी से मदद तलब करता हूँ, वही मेरा असल मददगार है। और जितना ज्यादा दिल के साथ आप इस कलमे को पढ़ेंगे और पुकारेंगे और अपनी तकलीफ में आप कुछ भी नहीं कहते सिवाय इसके कि ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, बीमार है, दुखी है, और इसके कहने में आप देखें अगर आपका मुंह नहीं खुलता था तब भी आपकी जबान इस कलमे को अदा कर सकती,
یعنی آپ کو اسے بولنے کے لیے نہ اپنے ہونٹ ہلانے پڑتے، نہ اپنے حلق کو تکلیف دینی پڑتی، کچھ بھی نہیں، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ اور آپ دیکھیں اگر آپ پریشان ہو، دکھ میں ہو، غم میں ہو، مسائل میں گھرے ہوئے ہو اور آپ کو کچھ سمجھ نہ آ رہی ہو، تو بس صرف اتنا پڑھنا شروع کر دیں، لا الہ الا اللہ، اور شرک سے بیزاری کا اظہار شروع کر دیں، تو آپ دیکھیں گے کہ جو ہی آپ اپنی توحید کو خالص کریں گے آپ کے مسائل حل ہونا شروع ہو جائیں گے، کیونکہ آپ نے اپنا پورا توکل، اپنا بھروسہ، اپنا اعتماد اللہ پہ ظاہر کر دیا، اپنے سارے معاملات اللہ کے سپرد کر دیے، وہ سیدھا کرنے والا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم مسائل کو حل کر سکتے ہیں، ہم الجھے ہوئے دھاگے سلجھا سکتے ہیں، نہیں، صرف اللہ ہی کر سکتا ہے، اور اس کے لیے علم ہونا بھی ضروری ہے، اس پر ایمان اور اعتماد ہونا بھی ضروری ہے، اس پر یقین ہونا ضروری ہے، اور اس کا پھر زبان سے اظہار اور اقرار بھی ضروری ہے۔ تو توحید یہی ہے کہ انسان اپنی صرف زبان سے نہیں، اپنے حال سے بھی صرف ایک اللہ کا اقرار کرے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں پیدا ہی اس لیے کیا ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے جنوں انسانوں کو نہیں پیدا کیا مگر اس لیے کہ وہ میری عبادت کریں، یعنی اللہ کے بن جائیں، یعنی سب سے زیادہ محبت بھی اسے کریں، سب سے زیادہ تعظیم بھی اسی کی، سب سے زیادہ حق اسی کا، ہر چیز پر اسی کو ترجیح دینے والے ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان کی 70 یا 60 سے اوپر کچھ شاخیں ہیں جن میں سب سے افضل لا الہ الا اللہ کہنا ہے، اور جب لا الہ الا اللہ انسان کہتا ہے تو ہر چیز کی نفی کر دیتا ہے، چاہے وہ انسان ہو، چاہے وہ جن ہو، چاہے وہ فرشتے ہوں، چاہے وہ حیوانات ہوں، چاہے وہ نباتات ہوں، چاہے وہ پہاڑ و جمادات ہوں، کوئی بھی، سب کی نفی، ان میں سے کوئی ایک بھی معبود نہیں، کیونکہ جن قوموں نے شرک کیا انہوں نے کبھی انسانوں کو اپنا الہ بنا لیا، جیسے فرعون نے کہا تھا انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں، یہ تکبر کی انتہا ہے۔ تو لوگوں نے اس کو کیا مانا ہوا تھا؟ وہ کہتا کہ کیا تم میرے علاوہ کسی الہ کو جانتے ہو؟ میں ہی تمہارا الہ ہوں۔ تو لوگوں نے بھی اس کو الہ مان لیا۔ تو بہت سے جو قوموں نے شرک کیا انہوں نے انسانوں کو واقعی اپنا معبود بنا لی، اور ان کے آگے وہ جھکے بھی۔ بدھا کو کیا سمجھتے ہیں لوگ؟ عیسیٰ علیہ السلام کو کیا بنا لیا؟ اللہ کے بیٹے کے علاوہ الہ بھی بنا دیا۔ تو نیک لوگوں کو لوگوں نے اپنا الہ بنا لیا۔ مسلمانوں کے اندر بھی آپ دیکھیں کہ کسی درجے میں بزرگوں کی، نیک لوگوں کی، تقوی والوں کی ایک خاص ایسی عقیدت ہوتی ہے جو انہیں نعوذ باللہ اللہ کے مقام یا اس کے برابر کر دیتی ہے کہ یہی ہمارے سب کچھ ہے، یہی ہمیں سب کچھ دیں گے، انہی کی وجہ سے ہی سب کچھ ہے۔ یہی تو شرک ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کسی کی ضرورت ہے؟ کسی کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ کوئی ساری زندگی بھی سجدے میں پڑا رہے تو اللہ کا حق ادا نہیں کر سکتا، ایک نعمت کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ کہاں یہ کہ وہ یہ سمجھے کہ میں چھوٹی موٹی ٹوٹی پوٹی عبادت کر کے کچھ بن کے آؤں اور اب لوگوں کے مسائل کا حل میرے ہاتھ میں ہے، کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ تو صرف اور صرف ایک اللہ ہی ہے جو سب کچھ کرتا ہے۔ پھر آپ دیکھیں اہل عرب نے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں بنا کے ان کی پوجا شروع کر دی تھی، ان کے بت بنا کے رکھ لیے تھے، اور وہ سمجھتے تھے کہ یہ ہماری مشکلات آسان کرتی اور یہ ہمارے فائدے کی۔ وہ ان کے نام کی نظر نیاز کرتے، ان کے نام پہ چڑھاوے چڑھاتے، ان کے نام پہ جانور ذبح کرتے، بہت کچھ ان کی طرف سے کرتے۔ تو لا الہ الا اللہ، کوئی فرشتے بھی نہیں۔ پھر لوگوں نے جنوں کو بھی الہ بنا لیا۔ سورۃ الجن میں اس کا ذکر ملتا ہے کہ وہ ان سے ڈرتے تھے، ان سے خوف کھاتے تھے، اور جب سفر کرتے اور رات کو کہیں پڑاؤ کرنا ہوتا، کسی وادی میں ٹھہرتے تو کہتے ہم اس وادی کے جن کی پناہ طلب کرتے ہیں کہ وہ ہمیں ہر طرح کے شر سے بچائے، یعنی یہاں جو کیڑے مکوڑے ہیں یا اور کوئی دشمن ہے ان سب کے شر سے ہمیں یہ جنوں کا سردار بچا لے۔ نعوذ باللہ، یہ بھی بہت بڑا شرک ہے۔ پھر اسی طرح کچھ لوگوں نے پتھروں کے بت بنا لیے، ان کو پوچھتے، کچھ نے درختوں کو بت بنا، اور اب تو آپ دیکھیے کہ کروڑوں کی تعداد میں ہے، جس چیز سے انسان ڈرے، آگ سے ڈرے، پانی سے ڈرے، ان سب چیزوں کو اپنا الہ بنا لیا۔ اسلام ایک واحد ایسا دین ہے کہ جس میں سب سے زیادہ جس چیز کی امپورٹنس ہے اور جس کے بغیر کوئی مسلمان ہی نہیں ہوتا، وہ ہے یہ کلمہ لا الہ الا اللہ، کہ ہم ہر ایک کی نفی کرتے ہیں، سب کو نگیٹ کرتے ہیں، اور صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ہی اپنا الہ اور معبود سمجھتے ہیں۔ اور پھر توحید کا جو لفظ ہے یہ وحد یوحد سے ہے، جس کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو ایک بنانا۔ اسی سے اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں الواحد، الاحد، اور پھر اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا اس کی ذات میں، اس کی صفات میں، یعنی اس کی ذات میں بھی کوئی شریک نہیں اور اس کی صفات میں بھی کوئی شریک نہیں، اس کی الوہیت میں یعنی اس کے الہ ہونے میں، اس کی ربوبیت میں رب ہونے میں، اس کے تمام اسماء و صفات میں وہ یکتا ہے۔ لیس کمثلہ شیء، کوئی چیز اس جیسی نہیں، وہو السمیع البصیر۔ امام ابن قیم توحید کی تعریف یوں بیان کرتے ہیں، توحید صرف بندے کے اس اقرار کو نہیں کہتے کہ اللہ کے سوا کوئی خالق نہیں، اور یہ کہ اللہ ہر چیز کا رب اور اس کا بادشاہ ہے، جیسا کہ بتوں کے پرستش کرنے والے اس کا اقرار کرتے ہیں لیکن پھر بھی وہ مشرک ہیں۔ یعنی اللہ کو ایک ماننا اس معنی میں کہ وہی خالق ہے، وہی مالک اور رب ہے، بادشاہ ہے، لیکن ساتھ یہ دیویاں بھی ہیں، تو یہ بھی شرک ہو جاتا ہے۔
یعنی کچھ لوگ اللہ تعالیٰ کی کچھ صفات میں اس کو ایک مانتے ہیں اور باقی میں دوسروں کو بھی شریک کر دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں، اور بڑی خوبصورت تعریف ہے یہ توحید کی اور ہمیں سمجھنی چاہیے اچھی طرح، کہ توحید اللہ کی محبت، اس کے سامنے جھک جانے، اس کے دروازے پر عاجزی اور انکساری کرنے، اس کی اطاعت میں کمال فرما برداری کرنے، اس کی عبادت میں کمال اخلاص اختیار کرنے، اور اپنے تمام اقوال اور افعال میں اس کے بلند چہرے اور رضا کا ارادہ کرنے پر مشتمل ہے. اسی کے لیے روک لینے، اسی کے لیے عطا کرنے، اسی کے لیے محبت کرنے اور اسی کے لیے نفرت کرنے پر مشتمل ہے. یہ ہے توحید. یعنی توحید میں صرف اتنا کافی نہیں کہ ہم کہیں کہ ہم پتھروں کے بتوں کو یا انسان اور جنات اور ان کو نہیں مانتے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ یعنی محبت بھی سب سے بڑھ کر اللہ سے، والذین آمنوا اشد حبا للہ. سجدہ بھی صرف اسی کے لیے، کسی اور کے لیے نہیں، کسی اور کے آگے نہیں جھکنا. عاجزی اور انکساری کی انتہا صرف اسی کے لیے، اطاعت میں کمال فرما برداری اسی کی، عبادت میں اخلاص اسی کے لیے. اور پھر ہم جو باتیں کریں، اقوال افعال، ہمارے جو بھی کام ہیں، صرف اللہ کو راضی اور خوش کرنے کے لیے کریں. اس کا مقصد یہ نہ ہو کہ لوگ ہم سے خوش ہو جائیں، لوگ ہم سے راضی ہو جائیں تاکہ وہ ہمیں کچھ فائدے پہنچا سکے. یعنی لوگوں کی خوشامد کرنا، لوگوں کی تعریف اس لیے کرنا تاکہ ان سے ہمیں کچھ بینیفٹس مل جائیں. نہیں، جب کسی کو یہ پتا چلتا ہے کہ کوئی اس کی تعریف کسی مقصد کے لیے کر رہا ہے تو کیسا لگتا ہے؟ یعنی آپ اپنے آپ کو رکھ کے دیکھیں، اگر آپ کو یہ پتا چلے کہ سامنے والا کسی مقصد مطلب کے لیے میری تعریف کر رہا ہے تو آپ کو وہ تعریف کیسے لگے گی؟ گھن آئے گی، بہت بری لگے گی، بیزار ہوں گے آپ اس سے. اس لیے ہمارے دین نے ہمیں اس سے بھی روکا ہے کہ لوگوں کی تعریف یا لوگوں کے ساتھ خیر خواہی یا اچھا اخلاق، ایون جو اسمائل کرنا ہے، یہ سب چیزیں بھی اللہ کے لیے کرو. اس لیے نہیں کرو کہ آپ کو ان سے کوئی فائدہ مل جائے. یعنی وہ بہت سے طریقے بتائے ہوتے ہیں کہ آپ یہ اور یہ کام کریں تو پھر آپ وہ لوگوں کی محبت حاصل ہو جائے گی. محبت تو اللہ ڈالتا ہے دلوں میں. آپ 100 چیزیں کر لیں، نہیں محبت کسی کی دے سکتے. آپ محبت خرید نہیں سکتے. آپ جتنی چاہیں کسی کی خدمت کر لیں، جتنی چاہیں کسی کی چاکری کر لیں، لیکن آپ اس کی محبت نہیں لے سکتے جب تک کہ اللہ آپ کے لیے اس کے دل میں محبت نہ ڈالے. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا. جو اللہ کی طرف رجوع کر لیتے ہیں نا، اللہ کے بن جاتے ہیں، ایمان لے آتے ہیں، نیک عمل کرنے لگتے ہیں، ضرور رحمان لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت پیدا کر دے گا. آپ اللہ کے بن جائیں، مخلوق آپ سے محبت خود ہی کرنے لگے گی. بندوں سے محبت کسی مطلب مقصد کے لیے نہ کریں. آپ دیکھیں کہ بعض بچے والدین کی کوئی رسپیکٹ نہیں کرتے، لیکن انہیں جو والدین سے کچھ چاہیے ہوتا ہے تو پھر وہ ان کی کچھ تعریف وغیرہ کر دیتے ہیں. مطلبی محبت، خود غرضی کی محبت، دنیاوی فائدے حاصل کرنے کی محبت نہیں. ہمیں اگر کسی سے محبت بھی کرنا ہے تو صرف اللہ کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ سے اجر پانے کے لیے، کیونکہ اس کا بھی اجر ہے. جب ہم اچھے اخلاق سے کسی سے پیش آتے ہیں، ہم کسی کی مدد کرتے ہیں، ہم کسی کی خدمت کرتے ہیں، ہم کسی کے کام آتے ہیں، اور اگر ہم اپنے دل میں یہ دہراتے رہے یہ صرف اللہ کے لیے ہے، اس کا اجر میں اللہ سے چاہتا ہوں، اس کا بدلہ میں اللہ سے چاہتا ہوں، تو آپ دیکھیں گے کہ سامنے والا شکریہ کہے یا نہ کہے، آپ کو دعا دے یا نہ دے، آپ کی تعریف کرے یا نہ کرے، آپ کو بدلہ دے یا نہ دے، نہ آپ کا دل ٹوٹے گا، نہ آپ کا اطمینان اور چین خراب ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوگا. آپ کو، آپ کتنے مضبوط انسان بن جائیں گے، کیونکہ آپ نے اس کے لیے تو کیا ہی نہیں. آپ نے جس کے لیے کیا اس نے دیکھ لیا، اور اس پر آپ کا پکا یقین ہے کہ اس نے تو بدلہ دینا ہی دینا نا، کیونکہ وہ کسی کا احسان نہیں رکھتا. یعنی ہماری نماز، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، پہلی 2 باتیں تو سمجھ آتی ہیں بھی، نماز اللہ کے لیے بھی، سجدہ اللہ کے لیے کرو، قبلے کی طرف رخ کرو، اللہ کا ذکر کرو، قربانی کرتے ہوئے بھی اللہ کا نام لو، یہ تو بات سمجھ میں آتی ہے. لیکن محیای و مماتی، میری زندگی اور موت اللہ کے لیے. جی، پیدائش سے لے کر موت تک کے جتنے بھی کام کر رہے ہو نا، وہ بھی اللہ کے لیے، وہ بھی اللہ کو خوش کرنے کے لیے. بندوں کے پیچھے بھاگنا چھوڑ دو، اللہ کو خوش کرو، اللہ کو راضی کرو، یہی توحید ہے. اور جب اللہ کو راضی کرو گے نا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ دفاع بھی کرے گا تمہارا، تمہاری مدد کرے گا. تو تم سوچ بھی نہیں سکتے کہ کس کس تدبیر سے وہ تمہیں فائدہ پہنچائے گا، کہاں کہاں سے. یعنی بعض اوقات ہم کسی چیز کے ضرورت مند ہوتے ہیں، اور کوئی بیماری آ گئی ہے، کوئی مصیبت اور تکلیف آ گئی ہے، ہم اس کے لیے دعائیں کر رہے ہوتے ہیں، پھر ہمیں شفا ہو جاتی ہے، ہم سوچتے ہیں یہ ہم نے دعائیں کی تھی نا، وہ میری دعا قبول ہو گئی، پھر اپنے کو کریڈٹ دے رہے ہوتے ہیں، میری دعا سے، آپ کی دعا سے یہ ہوا. یہ کتنا عام جملہ ہے، آپ کی دعا سے یہ فلاں کام ہو گیا. آپ کو کس نے بتایا کہ اس نے واقعی اتنی اچھی دعا کی، اور واقعی دعا کی بھی ہے یا نہیں کی؟ یہ ہم نے ایک تکیہ کلام بنا لی، آپ کی دعاؤں سے یہ سب کچھ ہو گیا. اگلے کو پتہ بھی نہیں ہوتا کون سی دعائیں، اللہ کی رحمت سے. اور یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کی دعا، میری دعا، اس کی دعا، اس کی دعا، اس سے کچھ ہوا ہو، کیونکہ ہمارے پاس کوئی گارنٹی نہیں، ہمارے پاس کوئی یقینی علم نہیں ہے. ہمیں کہاں سے پتا چلا؟ بات یہ ہے کہ آپ دعا کی بات کریں،
آپ کو نہیں معلوم، ہو سکتا ہے آپ نے کسی ایسے وقت میں کسی شدید بھوکے کو کھانا کھلایا ہو اور آپ کھلا کے بھول چکے ہوں، اور اللہ نے آپ کی وہ نیکی لکھ لی، اور اس وقت جب آپ شدید تکلیف میں تھے تو اس نیکی کا بدلہ آج آپ کو یوں ملا کہ آپ صحت مند ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ جس طریقے سے مدد کرتا ہے بندوں کی، وہ آپ اپنی طرف سے خانوں میں مت بانٹے اللہ نے یہ کر دیا، اللہ تعالیٰ یہ کر دیا۔ اللہ کے بارے میں باتیں کیوں کہتے ہو جن کا تمہیں علم ہی نہیں؟ یعنی یہ شرک سے بھی بڑی برائی ہے، وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، کہ تم اللہ کے بارے میں وہ باتیں کرو جن کا تمہیں علم ہی نہیں، تم جانتے بھی نہیں، اپنے پاس سے ہی اللہ کے ذمہ لگا رہے ہو چیز۔ اللہ تعالیٰ سے اس میں ظن رکھنا چاہیے، لیکن ہماری ساری زندگی میں توحید ہونی چاہیے، یعنی ہم چاہے نماز پڑھیں چاہے روزہ رکھیں، اللہ تعالیٰ اسی لیے تو اس کی جزا خود دے گا کہ روزہ اللہ کے لیے ہوتا ہے، یعنی صرف اللہ ہی جانتا ہے کہ ہم نے روزہ رکھا ہے یا نہیں، تو وہی اس کی جزا دے گا۔ اسی طرح وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، حج اور عمرہ بھی صرف اللہ کے لیے کرو، اور باقی محیایا و مماتی میں سب کچھ کور ہو جاتا ہے۔ بندوں کی خدمت، بندوں کے ساتھ حسن سلوک، ان کے برے رویے کے باوجود ان کے ساتھ احسان کا معاملہ کرنا، یہ آپ ایسے تھوڑی کر سکتے ہیں۔ کتنے ہی لوگ ہیں جو کسی کو معاف نہیں کر سکتے، اللہ اکبر، ایسے سنگ دل ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے لوگوں کی بڑی بڑی زیادتیاں ہوتی ہیں، لیکن اسوہ حسنہ کیا کہتا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا کہتی تھی؟ اگر وہ لوگوں کو معاف نہ کرتے تو کیا ایسے دین پھیلتا؟ انہوں نے معاف کیا، کس کے لیے؟ اللہ کے۔ صبر کیا، کس کے لیے؟ وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ۔ جب ہم کہتے ہیں نا صبر نہیں ہوتا، نہیں، اگر آپ اللہ کی خاطر کریں گے تو وہ صبر بھی ہو جائے گا، اللہ کی خاطر کریں گے تو شکر بھی ہو جائے گا، اللہ کی خاطر کریں گے ہر بڑے سے بڑا مشکل سے مشکل کام اللہ کے لیے آپ کر سکتے ہیں، کیونکہ آپ کہتے ہیں میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں۔ ہم بندوں کے سامنے سٹبن ہو جاتے ہیں، ضدی ہو جاتے ہیں، ان کے ساتھ مقابلے پہ اتر آتے ہیں کیونکہ انہوں نے ہمارے ساتھ یہ کیا تو ہم ان کو ایسے مزہ چکھائیں گے، یہ ساری چیزیں۔ لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارا معاملہ عاجزی اور انکساری کا، ہم اللہ کی خاطر ٹوٹ سکتے ہیں، اللہ کی خاطر اگر ہماری کوئی عزت نہیں کرتا تو ہم اس کو برداشت کر سکتے ہیں، کیونکہ عزت تو ساری اللہ کے لیے ہے۔ تو عزو من تشاء و تذل من تشاء، تو جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، تو جسے چاہتا ہے ذلت دیتا ہے۔ بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ تو اس لیے چھوٹے سے چھوٹا کام، کسی سے سلام کرنا، ہاتھ ملانا، اسمائل کرنا، گلے لگانا، کسی کی کو مدد کرنا، خدمت کرنا، کسی کے کام آنا، کسی کو کوئی مشورہ دینا، کسی کا غم بانٹ لینا، کسی وحشت زدہ دل کو انس فراہم کرنا، کسی کے سوال کا جواب دے دینا، کسی کو کوئی مشورہ دے کے اس کی مدد کر دینا، کسی کی کوئی مالی مدد کر دینا، کسی کو کھلا دینا، پلا دینا، کچھ بھی ہو صرف اللہ کے لیے۔ محیایا و مماتی، شروع سے لے کے آخر صرف اللہ کے لیے۔ انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، ہمیں آپ سے بدلہ بھی نہیں چاہیے اس کے عوض، اور شکریہ بھی نہیں چاہیے۔ بات ہی ختم ہو گئی، کتنے جھنجٹ ختم ہو گئے، کیونکہ ہم اسی شش و پنج میں پڑے رہتے ہیں، فلاں نے ہمارے ساتھ یہ احسان کیا تو اب ہمیں کیا کر۔ لوگ احسان کو بھی ایک بوجھ لے کے بیٹھ جاتے ہیں، اور زندگی میں لوگوں کو ہی پلیز کرتے کرتے زندگی بیت جاتی۔ اگر ہر شخص کے اندر یہ توحید آ جائے، یہ اخلاص آ جائے کہ جو کرنا ہے اللہ کے لیے کرنا ہے، اور اس کا صلہ اور اس کا بدلہ اور اس کا اجر اللہ سے توقع رکھنی ہے، تو آپ جب اللہ کے لیے سب کچھ کریں گے تو آپ کے نیک اعمال میں تیزی آ جائے گی، کیونکہ آپ بہت سارے بوجھ سے نکل جائیں گے، اللہ تعالیٰ سے کنیکشن ہو جائے گا، آپ کو پرواہ نہیں رہے گی لوگوں کی کہ لوگ آپ سے خوش ہیں یا ناراض ہیں، آپ نہیں ناراض کریں گے ان کو، لیکن اگر آپ کے احسان کے باوجود وہ ماننے کو نہیں تیار، تو معاملہ اللہ پہ چھوڑ دینا۔ اچھا، بعض وقت یہ ہوتا ہے ہم سمجھتے ہیں اس کا معاملہ میرے ساتھ ہے، یہ میری وجہ سے ایسے ہو رہا ہے، میری کوئی غلطی ہے تو اس کا موڈ آف ہے، یا یہ میری وجہ سے یہ سب خرابی کر رہا ہے۔ آپ کو نہیں پتا اللہ نے اس کو کسی اور طرح سزا دی ہوئی ہے کہ وہ اپنے ٹارچر سے نہیں نکل پاتا، کہ کسی کو معاف نہیں کر سکتا، کہ نارمل انسان کی طرح زندگی نہیں بسر کر سکتا، وہ پتہ نہیں اپنے کس گناہ میں پکڑا ہوا، اور آپ سارا کچھ اپنے اوپر لیے رہے ہیں۔ آپ کیوں اپنے اوپر لے رہے ہیں سارا بوجھ؟ آپ اللہ کی طرف رجوع کریں، اللہ کی طرف منہ پھیر لیں، اس کی طرف توجہ کر لیں، اور لوگوں کو سمجھانے کے بعد ان کے حال پر چھوڑ دیں، وہ جانے اور ان کا رب جانے وہ کیا کرتا ہے اور کیا نہیں۔ آپ رسپانسیبل نہیں، اگر آپ نے کسی کا دل نہیں دکھایا، آپ نے کسی کے ساتھ ظلم اور زیادتی نہیں کی، آپ نے اپنے فرائض پورے کر دیے، آپ نے اپنی ذمہ داریاں نبھا دی، پھر اس کے بعد کوئی اس کو اکنالج کرتا ہے یا نہیں، ایکسپٹ کرتا ہے یا نہیں، اس کی پرواہ نہیں ہونی چاہیے، اس سے اوپر اٹھ جانا چاہیے۔ جتنا اس سے باہر نکلیں گے نا، اتنی توحید خالص ہوگی۔ توحید جو ہے یہ غموں سے نجات دلانے والی، مشکلات سے بچانے والی ہے۔ تو توحید کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ کو صرف خالق و مالک سمجھ کر بس چھوڑ دیا جائے، وہ خالق ہے وہ مالک نہیں، زندگی کے ہر لمحے لمحے میں اللہ کے ساتھ تعلق، ہر چیز اللہ کے لیے، ساری فرما برداری اسی کی، ہر قول ہر فعل اس کی رضا کی خاطر، اسی کے لیے روک لینا، کیونکہ بعض اوقات روکنا بھی پڑتا ہے کسی چیز کو، اور اسی کے لیے دینا کسی کو، اسی کے لیے محبت اور اسی کے لیے نفرت۔ توحید کے جو کچھ اور نام رکھے گئے ہیں نا، کتابوں میں ملتے ہیں، اس لیے ان کی تھوڑی سی وضاحت کر دیتی ہوں کہ مشکل ٹرمز ہوتی ہیں، تو مطلب کیا ہے ان کا۔ ایک ہوتی ہے توحید الوہیت، الوہیت کا لفظ الہ سے نکلا ہے،
اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی ایسی عبادت کی جائے جس میں محبت اور تعظیم ہو. ولیہ کا مطلب ہوتا ہے یعنی کسی سے محبت کرنا نا، تو محبت اور تعظیم کے ساتھ عبادت کی جائے. اس کا نام توحید عبودیت بھی رکھا گیا ہے کہ وہ انسان ان چیزوں کو ادا کر کے اللہ کی عبادت کرتا ہے جس کا اللہ نے حکم دیا ہے، اور ان چیزوں سے بچنے کے ساتھ اللہ کی عبادت کرتا ہے جن سے اللہ نے منع کیا ہے. اسی طرح توحید طلب، توحید ارادہ بھی اس کا نام رکھا گیا ہے. توحید قصد، قصد کا مطلب ہوتا ہے ارادہ، کیونکہ بندہ صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے چہرے کو ہی چاہتا ہے، اسی کا قصد کرتا ہے، دین کو اللہ کے لیے خالص کرتے ہوئے اس کی عبادت کرتا ہے. تو ایک ہے توحید الوہیت، دوسری ہے توحید ربوبیت، یہ ماننا کہ اللہ ہی خالق مالک مدبر ہے، رازق ہے، زندہ کرنے والا ہے، موت دینے والا ہے، یہ سارے معنی اس میں آ جاتے ہیں. اور تیسری ہے توحید اسماء و صفات، کہ جس میں اللہ تعالیٰ کے نام اور اللہ تعالیٰ کی صفات میں کسی اور کو اس کا شریک نہ کرنا. یاد رکھیے تمام انبیاء کی بنیادی دعوت توحید ہی رہی ہے. سورۃ الاعراف کو اگر پڑھیں تو اس میں آپ دیکھیں نوح علیہ السلام کا ذکر آتا ہے، حضرت ہود کا ذکر آتا ہے، حضرت صالح کا ذکر آتا ہے، حضرت شعیب کا ذکر آتا ہے. سب کا ذکر کرنے کے بعد ایک ہی عبارت آتی ہے، فقال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ. ہر پیغمبر نے آ کے ایک ہی جملہ دہرایا کہ لوگوں اللہ کی عبادت کرو جس کے سوا تمہارا کوئی الہ نہیں، تمہارا کوئی معبود نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تبلیغ کا آغاز کس سے کیا تھا؟ لا الہ الا اللہ سے کیا تھا. یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگو لا الہ الا اللہ کہو فلاح پا جاؤ گے. لا الہ الا اللہ دراصل انسان کو ہر چیز کی غلامی سے، سلیوری سے نجات دلا کے صرف اللہ کا بناتا ہے. یعنی جب آپ بندوں سے خوف کھاتے رہتے ہیں نا تو آپ بندوں کے غلام ہوتے ہیں. جب آپ کسی بندے سے اتنی محبت کرتے ہیں جیسے اللہ سے کرنی چاہیے تو آپ اس کے غلام بن جاتے ہیں. اس کی خوشی میں آپ کی خوشی ہے، اس کی ناراضگی میں آپ کی ناراضگی ہے. یہ غلامی نہیں تو اور کیا ہے؟ تو توحید جو ہے یہ انسان کو غلامی سے نجات دیتی، لوگوں کے بوجھ اور لوگوں کی جو آپ کے اوپر دباؤ ہے اس سے نجات دیتی ہے آپ کو. کیونکہ کوئی آپ کو ڈراتا ہے کہ اگر آپ نے یہ کیا آپ کو گھر سے نکال دیں گے، کوئی آپ کو ڈراتا ہے اگر آپ نے یہ کیا تو جاب سے نکال دیں گے، کوئی ڈراتا ہے کہ اگر آپ نے یہ کیا تو آپ کا سودا یہ پڑا رہ جائے گا، ہم خریدیں گے. مختلف طرح کی دھمکی. جب انسان یہ سمجھتا ہے میرا رازق تو اللہ ہے. ہم نے دیکھا ہوگا کہ بعض خواتین ایسی ہوتی ہیں کہ جو ایک ٹاکسک ریلیشن شپ میں ہوتے، صبح شام پر ٹارچر ہوتا ہے ان کی زندگی میں. ایک تو نارمل ریلیشن شپ ہوتا ہے نا، ایک دن اچھا گزرا، دوسرے دن تھوڑا کام خراب ہو گیا، ایک دن خوش ہے ایک دن ناخوش. یہ دن اور رات ہر ازدواجی زندگی میں آتے ہیں. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ ہر روز خوشی ہو، اور یہ بھی نہیں ہوتا کہ ہر وقت پریشانی ہو. لیکن کچھ ریلیشن شپ ایسے ہو جاتے ہیں کہ جن میں خوشی نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہوگی. اچھا اس ریلیشن شپ سے چھٹکارا کیوں نہیں حاصل کرتے؟ کہ پھر کہاں جائیں گے؟ آپ سورۃ الطلاق پڑھ کے دیکھیے اللہ تعالیٰ کیا حال بتاتا. سیجعل اللہ بعد عسر یسرا، اللہ تنگی کے بعد آسانی میں پیدا کر دے گا. لیکن کیوں اپنے آپ کو قتل کرتے ہو؟ کیوں اپنے آپ کو یعنی مصیبت میں ڈالا ہوا ہے؟ تو بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں ہماری زندگی میں جن میں ہم صرف اس ڈر سے کہ اگر یہاں سے میری جاب گئی تو بس میں گیا، اتنی اچھی جاب شاید مجھے کہیں نہ ملے، اس لیے میں نماز پڑھنے کی بھی اجازت نہیں مانگتا، جمعہ بھی نہیں پڑھتا کیونکہ یہ بہت میری پسند کی جاب ہے. نہیں، آپ کو اپنے رب کے پاس بھی واپس جانا ہے اور وہاں پہلا سوال نمازی کا ہونا ہے. تو اس لیے آپ کو وہ بھی سوچ کے رکھنا ہے رازق کون ہے. آپ کا امپلائر نہیں ہے، اللہ رازق ہے. اللہ کی زمین وسیع ہے. کیا جب آپ پیدا ہوئے تھے تو آپ کو پتا تھا کہ آپ کینیڈا میں آ کے یہاں کا پانی پیئیں گے اور یہاں کا رزق کھائیں گے؟ کس نے آپ کی قسمت میں یہ لکھا ہوا تھا؟ اللہ نے لکھا ہوا تھا. ٹھیک ہے اسباب انسان اختیار کرتا ہے لیکن اصل تو پلاننگ اللہ کی ہوتی ہے کہ کس کو کہاں سے رزق دینا ہے، کیونکہ یہ ذمہ اس نے لیا ہوا ہے اپنے اوپر. لیکن ہم انہی چیزوں کے اندر پریشان رہتے ہیں. ٹھیک ہے پریشانی اپنی جگہ ہوتی ہے، میں نہیں کہتی کہ پریشانی نہیں ہوتی یا بالکل پریشان نہیں ہونا چاہیے، یہ بھی اللہ کی طرف سے ایک انسان کے اوپر کیفیت آتی ہے. لیکن مقصد یہ ہے کہ انسان کسی بھی دنیاوی نقصان سے بچنے کے لیے اللہ کی عبادت اور اللہ کے ساتھ تعلق کو قربان نہ کرے. اپنی عبادت اور اپنی اطاعت اور اپنی فرما برداری اور اپنے خلوص اور اپنی وفاداری کا ثبوت دے کہ اللہ تو ہی میرا سب کچھ. اسلام کی پہلی بنیاد ہی توحید ہے. اگر توحید نہیں، کسی نے لا الہ الا اللہ نہیں پڑھا، وہ نماز بھی پڑھا، وہ روزے بھی رکھے. آپ نے دیکھا ہوگا کچھ نان مسلم اپنے کولیگز کے ساتھ مل کے ان کو خوش کرنے کے لیے وہ بھی روزے رکھنے لگ جاتے ہیں. آپ کو تو پورے روزے کا ثواب مل گیا لیکن ان کو کچھ بھی نہیں ملا اس بھوک پیاس سے، کیونکہ وہ اللہ کے لیے نہیں تھا، وہ فرینڈ کے لیے تھا. تو ان کو بتانا چاہیے کہ یہ اللہ کے لیے کر لو، صرف ایک اللہ کے لیے لا الہ الا اللہ پڑھ لو. کتنا زبردست موقع ہے یہ دعویٰ دینے کا. یعنی اس وقت رمضان کا مہینہ بابرکت مہینہ ہونے کے اعتبار سے ایک ایسی فضا پیش کرتا ہے. کل ہی مجھے کسی نے میسج کیا کہ ان کے بچی پبلک اسکول میں پڑھتی ہے، ابھی شاید گریڈ 1 میں ہے،
اور انہوں نے جا کے تو کلاس میں سارے بچوں کو بتایا کہ ہمارا دین کیا ہے اور ہم روزے کیوں رکھتے ہیں اور مریم گھر میں کیا کرتی ہے، اور وہ پریئر میٹ لے کر گئے اور کدھر منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں اور نماز میں کیا کہتے ہیں، اور اس بہانے ساری کی ساری توحید کی اور ساری دین کی پوری دعوت پیش کرتی ہے. انہوں نے کہا ہمارا دین کیا. اب باقی تو دل میں اللہ ہی ڈالتا ہے نا، لیکن ایک ماں اگر اپنے گریڈ 1 کے بچے کے لیے اسکول میں جا کر اس کے کلاس والے اس کو یہ ساری چیز بتا سکتی ہے کہ ہم کون ہیں اور کیا کرتے ہیں، تو میرے خیال ہے ہر ماں بتا سکتی ہے. لیکن پھر اس کے لیے سیکھنا پڑتا ہے نا، اس کے لیے کریج بھی چاہیے، اس کے لیے شوق بھی چاہیے، اس کے لیے اللہ سے محبت چاہیے کہ اللہ تو میرا رب ہے، چاہتی ہوں کہ سب تجھے رب مانے، اور اس کے لیے وہ ہر طریقہ اختیار کرتا ہے. تو کیا ہمارا فرض نہیں بنتا کہ ہم اس مہینے میں، جس میں سب کو پتا ہے کہ مسلم جس وقت فاسٹ کر رہے ہیں، اس میں ان کو بتائے کہ یہ فاسٹنگ کیا ہے اور یہ کیوں کرتے ہیں اور یہ کہاں سے شروع ہوئی اور اس سے حاصل کیا ہوتا ہے. کیونکہ عام طور پر فاسٹنگ، آپ دیکھیں نیٹ پہ جائیں آپ کو فاسٹنگ کے بہت فائدے ملیں گے، اور سبھی کسی نہ کسی طرح کی فاسٹنگ کرتے ہیں، لیکن وہ اسلامی فاسٹ سے بالکل الگ ہے. ہمارے فاسٹ کا مقصد ہے تقویٰ حاصل کرنا، اور وہاں ہے صحت حاصل کرنا. صحت تو جھنگے میں مل ہی جاتی ہے، لیکن اصل گول جو ہے وہ بہت ہائر ہے، اور وہ ہے تقویٰ کا حصول. تو قرآن مجید میں بھی آپ دیکھیں کہ ہر آیت کے اندر کسی نہ کسی شکل میں توحید موجود ہے، اور قرآن کی بھی سب سے پہلی تعلیم جو ہے وہ توحید ہی ہے. اور نہ صرف یہ کہ زندگی کی ابتدا میں بچے کو سب سے پہلے لا الہ الا اللہ سکھانا چاہیے، بلکہ ہمارا آخری کلام بھی کیا ہونا چاہیے؟ لا الہ الا اللہ محیای و مماتی للہ رب العالمین. حدیث میں آتا ہے جس کی آخری بات لا الہ الا اللہ ہو وہ جنت میں داخل ہوگا، کیونکہ جنت کی کنجی ہے، جنت اسی سے کھلے گی. اور اگر سارے کام کوئی کرتا ہے لیکن لا الہ الا اللہ نہیں پڑھتا تو اس کے کوئی بھی عمل قبول نہیں. اب اس توحید کے کچھ تقاضے ہیں. وہ تقاضے کیا ہیں؟ سب سے پہلے یہ کہ اللہ کو پہچانے کہ وہ ہے کون جس کو ہم اپنا معبود بنائے ہوئے. سورۃ محمد میں آتا ہے فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، بس تم جان لو کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، یعنی جان لو، علم حاصل کرو. تو یاد رکھیے توحید کا علم حاصل کرنا ہر انسان پر فرض عین ہے، ہر ایک پر، خواہ کوئی بھی ہو، مرد ہو، عورت ہو، بچے ہو، بوڑھے ہو، جوان ہو، ہر رنگ نسل، سب کے لیے یہ علم حاصل کرنا فرض ہے. وہ نا طلب العلم فریضۃ، وہ کون سا علم ہے جس کا سیکھنا فرض ہے؟ وہ توحید کا علم ہے، عبادات کا علم ہے. اور یہ کیا ہے؟ اللہ کے ایک الہ ہونے پر پورا یقین رکھنا، پھر اسی کے فرما بردار بن جانا. وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ، اپنے رب کی طرف رجوع کرو اور اس کے فرما بردار بن جاؤ، اس کے لیے مسلمان بن جاؤ. اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنا، اطیعوا اللہ ورسولہ ان کنتم مؤمنین، اللہ کے لیے خالص ہونا. فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین، سب سے بڑھ کر اللہ سے محبت ہونا، لوگوں کی بجائے اللہ سے ڈرنا، لوگوں کی بجائے اللہ سے ڈرنا. کیونکہ انسان جس سے ڈرتا ہے نا اسی کی مرضی کے کام شروع کر دیتا ہے. اگر ہم اللہ سے ڈرتے ہیں تو پھر اللہ کی عبادت کریں گے، اللہ ہی کی اطاعت کریں گے، اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کریں گے، اور جن چیزوں سے وہ روکتا ہے ان سے رک جائیں گے. پھر توحید کیا ہے؟ اختلافات میں اسی کی طرف رجوع کرنا. توحید یہ ہے کہ ہر معاملے میں، ہر مشکل میں اللہ کو کافی سمجھنا. وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اسی پر بھروسہ کرنا، اسی کو اپنا مددگار سمجھنا. اور زندگی کے ہر معاملے میں ہمیں توکل کی ضرورت پیش آتی ہے. اب دیکھیے کہ بعض لوگ اپنے توہمات کی وجہ سے کہ کل کیا ہوگا، کل یہ نہ ہو جائے، کل وہ نہ ہو جائے، سب کچھ ہوتے ہوئے بھی خوف کا شکار رہتے ہیں اور اللہ پہ بھروسہ نہیں کرتے. صدقہ کیوں نہیں کرتے؟ کہ پیسہ جمع کر کے رکھنا کہ بڑھاپے میں کام آئے گا. آپ سوچئے کہ کیا صدقہ بلاؤں کو نہیں ڈالتا؟ ٹھیک ہے آپ اپنے لیے سیونگ بھی کریں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ صرف اپنے ہاتھ میں سیونگ نہیں کریں، کچھ سیونگ اللہ کے پاس بھی کر لیں کہ جہاں سے مسائل نے حل ہونا ہے. آج آپ دوسروں کے لیے کریں، کل اللہ تعالیٰ آپ کے لیے اسباب پیدا کر دے گا، اور اگر اللہ نے اسباب نہ پیدا کیے تو آپ کے پیسے تجوریوں میں رہ جائیں گے، آپ کے کام پھر بھی نہیں آنے والے، وہ اور لے جائیں گے. کتنے ہی بوڑھے لوگ ایسے ہیں کہ جن کے پیسے بینکس میں رہ گئے، وہ دنیا سے چلے گئے اور ان کے گھر بھی چلے گئے، کوئی چیز کام نہ آئی، کوئی والی وارث نہ تھا پیچھے. تو اصل عقل مند انسان وہ ہے کہ جو اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے اللہ کی عبادت بھی کرتا ہے، اور جن چیزوں سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے وہ کام بھی خوشی سے کرتا چلا جاتا ہے. اللہ سے راضی رہنا یہ بھی توحید کا حصہ ہے. ایک روایت میں آتا ہے، ابو سعید کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو سعید، جو اللہ کے رب ہونے پر، اسلام کے دین ہونے پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پر راضی ہو گیا، اس کے لیے جنت واجب ہو گئی. پھر توحید میں سے یہ ہے کہ ساری نعمتوں کا شکر اللہ کے لیے، واشکروا نعمت اللہ ان کنتم ایاہ تعبدون، ہر نعمت پر شکر گزار ہونا. پھر اس کے فیصلوں کو تسلیم کر لینا. قل لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا، آپ ان سے کہیے ہمیں اگر کوئی مصیبت آئے گی تو وہی آئے گی جو اللہ نے ہمارے مقدر کی ہے. یعنی تقدیر پر اطمینان ہونا، اللہ کی تقدیر سے راضی ہونا، یہ بھی توحید کا سبق ہے. اس کے برعکس کیا ہے؟ شرک. شرک کا کیا مطلب ہے؟
अल्लाह के साथ एक या एक से ज्यादा कोई हमसर बराबर का निद या शरीक बनाना, जैसे इबादत में, कुर्बानी में, मदद तलब करने में, शफात में, या दुआ की कबूलियत में, या रुबूबियत में अल्लाह के साथ किसी को शरीक करना, यानी अल्लाह के सिवा किसी और की इबादत करना या उसको अपना हाजत रवा मुश्किल कुशा समझना। हमारी तौहीद इस बात का तकाजा करती है कि हम इस बात पर ईमान रखें कि अल्लाह एक है और उसका कोई भी शरीक नहीं है, न उसकी कोई औलाद है, न उसकी बादशाहत में कोई शरीक है। सूरत बनी इसराइल में आता है, वकुलिल हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लम यत्तखिज़ वलदन वलम यकुल लहू शरीकुन फिल मुल्क वलम यकुल लहू वलियुम मिनज़्ज़ुल वकब्बिरहु तकबीरा। और कह दीजिए सब तारीफ अल्लाह के लिए है, जिसने ना कोई औलाद बनाई, न बादशाही में उसका कोई शरीक है, और न आजिज हो जाने की वजह से उसका कोई मददगार है। और उसकी बड़ाई बयान करो, खूब बड़ाई बयान करना। हम बंदों की बड़ाइयां बयान करते हुए नहीं सकते, कभी जिंदगी में अल्लाह की भी ऐसी बड़ाई बयान की? अपने आप से हमें पूछना चाहिए। तो तौहीद क्या है? सिर्फ अल्लाह की बड़ाई बयान करना। और शिर्क की अक़साम में एक फेली शिर्क होता है, जैसे नजूमियों के पास जाना, तावीज लटकाना, मन के लटकाना, जिस्म की हिफाजत या घर वगैरह को हसद और नजर से बचाने के लिए कुछ लटकाना। आपने देखोगे कि कुछ लोग अपने गले में या हाथ में एक आई बनी होती है, ब्लू आई उसको कहते हैं शायद, ब्लू आई, वो पहन के रखते। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। क्या ये ब्लू आई हमें नजर और हसद से बचा लेगी? हरगिज नहीं। ये अकीदा रखना शिर्क है। कई लोग घर में भी शायद लटकाते हैं, मुझे इल्म नहीं, कुछ याद ऐसे पड़ता है कि घर में लटकाते हैं, और उसके अलावा भी कुछ चीजें लटकाते हैं कि जिससे ये समझते हैं कि इसके लटकने से नजर नहीं लगेगी, हसद नहीं होगा। कुछ लोग काली चीज शायद लटकाते हैं, यहाँ तो मैंने नहीं देखा, लेकिन पाकिस्तान में गाड़ियों के पीछे किसी ने मेरी तवज्जो दिलाई कि आपने ये गाड़ी के पीछे लटकते देखा। मैंने कहा लोगों ने डेकोरेशन वगैरह कोई की हुई है अपनी, जैसे औरतें पीछे पर्दा लटकाती हैं, तो हो सकता है कि ये भी कोई फैशन हो, रवाज हो, मुझे तो पता ही नहीं था। तो उन्होंने बताया कि नहीं, ये इसलिए लटकाते हैं कि नजर ना लगे। कुछ लोग बच्चों को तिल लगा देते हैं, काला तिल, इसलिए कि नजर ना लगे, क्योंकि वो आता है ना हदीस में कि शिर्क जो है स्याह रात में स्याह पत्थर पर स्याह चींटी से भी ज्यादा खुफिया है, पता ही नहीं चलता कहाँ से दाखिल हो जाता है, हमें इल्म ही नहीं होता। अब आप सोचिए कि वो तिल कहाँ से बचाएगा, कितनी हमाकत की बात है। लेकिन मेरा ख्याल है इतनी अक्सरियत में ये चीज है, मैंने बहुत दफा अपने आसपास भी ये चीज देखी, तो मैं समझती थी खूबसूरती के लिए लगाते। मन के पहनते हैं, हाथों में कड़े पहनते हैं, धागे लटकाते हैं, अंगूठियां कुछ ऐसी पहनते हैं कि जिनके बारे में ये तसव्वुर होता है कि सुलेमानी अंगूठी है शायद, बाजू पे कुछ बांधते हैं। तो ये सारी चीजें क्या हैं? ये मन गढ़ंत अकीदे, खुद से ही गढ़ लिया हमने, तवहुमात है, सुपरस्टिशंस है, इनकी कोई हकीकत नहीं है, और इसके पीछे हम अपना दीन ईमान खराब कर रहे हैं। तो हमें ये जानने और सीखने की जरूरत है कि ये शिरकिया अफाल हैं। फिर लोग शादी ब्याह का मसला हो तो नजूमियों के पास चले जाते हैं, बाबा जी के पास चले जाते हैं कि आप बताएं कि ये रिश्ता कामयाब होगा या नहीं। अल्लाह ने आपको नहीं अकल दी कि आप खुद भी सोचें कि आपके बच्चे का मिजाज क्या, दूसरे का क्या है, कुछ कंपैटिबिलिटी है या नहीं है, और सबसे बड़ी बुनियाद तो दीन ही है। फिर इसी तरह कुछ लोग अपनी हाजतें और मकसद पूरा करने के लिए कब्रों पे जाते हैं, कब्रों पे हाथ फेरते हैं, उनका तवाफ करते हैं, उनको चूमते हैं जाके और दरो दीवार को, कुछ वहां जाकर सजदा भी कर देते हैं, ये भी शिर्क है। फिर इसी तरह कुछ कौली शिर्क होते हैं, यानी कि जबान से शिरकिया अल्फाज, यानी गैर अल्लाह की कसम खाना, तुम्हारे सर की कसम, तुम्हारे बाप की कसम, काबा की कसम, जिंदगी की कसम, तुम्हारे वालिदैन की कसम, ये भी शिरकिया अल्फाज है। अल्लाह के सिवा किसी और की कसम नहीं खाई जा सकती। काबा की बजाय रब्बुल काबा कहें, कुरान की कसम अगर उसको मखलूक समझ के मान रहे हैं। फिर इसी तरह यह है कि अगर ये ताजीम का अकीदा रखता हो इंसान की, ये सारी चीजें जो है इनकी बहुत अजमत है, ये बहुत सेक्रेड है, इनको सेक्रेड समझे, इस शिर्क अकबर बन जाता है। यानी ये मन के और ये सारी चीजें सेक्रेड नहीं है। फिर इसी तरह ये कहना कि अगर अल्लाह और फुला ना होता तो ये काम ना होता, अल्लाह और फुला, अल्लाह के साथ और को मिला दिया, शिर्क हो गया। आपने अल्लाह के साथ और को शरीक करे पे और कहां से आ गया? आप यूं कह सकते हैं कि सारा फजल अल्लाह का है, अल्लाह ने वसीला बनाया, अल्लाह ने आपको वसीला बना दिया, ताकत अल्लाह की है, उसने सबब, क्योंकि सबब इख्तियार करना शिर्क नहीं है, तो अल्लाह ने किसी को सबब बना दिया। इसी तरह जो अल्लाह चाहे और आप चाहें, नो वे शिर्क है। जो अल्लाह चाहे, माशा अल्लाह काना, ये थोड़ी कहते हैं माशा अल्लाह व मा शिअत वो हो जाएगा, नहीं, जो अल्लाह चाहेगा बस वो होगा। तो इस तरह अल्लाह सुब्हानहू तआला और गैर अल्लाह के दरमियान बराबरी करना जायज नहीं। फिर इसी तरह रियाकारी, दिखावे के काम करना, लोगों को खुश करने के लिए लंबे लंबे सजदे करना, लोगों को खुश करने के लिए हज उम्रे करना कि उनके सामने मैं बहुत नेक बात कहलवाऊं। फिर इसी तरह नहुसत पकड़ना, किसी इंसान को मनहूस समझना, परिंदों से नहुसत पकड़ना, बिल्ली से नहुसत पकड़ना, अत्तियारा तो शिर्क, कोई चीज मनहूस नहीं है। नहुसत इंसान के अपने गले में लटकी हुई अपने गुनाहों की नहुसत होती है। नफा नुकसान सिर्फ और सिर्फ
अल्लाह ही के हाथ में है। फिर इसी तरह तौहीद के ऑपोजिट कुफ्र भी है, यानी तौहीद का इनकार कर देना। चाहे आप अल्लाह का इनकार कर दें या अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जिन चीजों पर ईमान लाने को कहा है, क्योंकि कुफ्र अदम ईमान को कहते हैं। ईमान का ना होना कुफ्र है। मैं नहीं मानता अल्लाह को। आज आप देखें कि खुद मुसलमानों के अंदर कितने ही ऐसे लोग पैदा हो गए हैं, या बच्चों में से या फिर माहौल के असर से, कि नो मोर बिलीफ, ये कुफ्र है। यानी किसी को भी ना मानना, अल्लाह को भी ना मानना और किसी को भी ना, जैसे एथियस्ट होते हैं। तो ईमान की जिद कुफ्र है, तकवा की जिद भी कुफ्र है। वसीक़ल्लज़ीना कफ़रू इला जहन्नम ज़ुमरा वसीक़ल्लज़ीना इत्तक़ौ इलल जन्नति ज़ुमरा। इसी तरह शुक्रगुजारी का ऑपोजिट भी कुफ्र है, और वो नाशुक्री के मानों में है। एहसान की जिद भी कुफ्र है, नेक अमल की जिद भी कुफ्र है। इन्हें इसका पांचवा मीनिंग है, इन्हीं कई माने हैं कुफ्र के। और कुफ्र की दो बड़ी अकसाम है, एक कुफ्र अकबर है और एक कुफ्र असगर है। बड़ा कुफ्र और छोटा कुफ्र। कुफ्र अकबर वो है जो इंसान को मिल्लत से खारिज कर देता है, वो मुस्लिम उम्मा से ही नहीं रहता था। और कुफ्र असगर वो है जो इंसान को मिल्लत से खारिज नहीं करता था। कुफ्र अकबर में इनकार और झुटलाना आता है, हक से रूगर्दानी, निफाक यानी ऊपर ऊपर से इस्लाम का इजहार और अंदर से इनकार, शुकूक व शुबहात कि पता नहीं अल्लाह है भी कि नहीं और हम ऐसे ही मान रहे हैं, पता नहीं मरने के बाद कोई जन्नत दोज़ख है भी या नहीं, ये शुकूक व शुबहात होते हैं, ये भी कुफ्र की तरफ ले जाते हैं। और दूसरी किस्म का कुफ्र कुफ्र असगर कहलाता है, जो अमली कुफ्र होता है, यानी ज़बान से कह देना लेकिन अमल में कोई ऐसी चीज ना रखना, अल्लाह के अहकाम ना मानना, नमाज का इनकार, रोजे का इनकार, हज का इनकार, इन सब चीजों का इनकार। तो याद रखिए कि जो लोग अल्लाह की तौहीद का इकरार करते हैं उनके लिए खुशखबरियां हैं, और अगर कुरान खोल कर देखें जो इसका इनकार करते हैं उनके लिए वईदे हैं। जो लोग तौहीद इख्तियार करते हैं अल्लाह ताला उनका मददगार हो जाता है, अल्लाह उनको सीधे रस्ते की तरफ हिदायत देता है। व इन्नल्लाह लहादिल लदीना आमनू इला सिरातिम मुस्तकीम, उन्हें रोशनी मिल जाती है। अल्लाहु वलियुल लदीना आमनू युखरिजुहुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन-नूर, हयात तय्यबा मिलती है, पाकीज़ा जिंदगी। मन अमिला सालिहन मिन ज़करिन औ उन्सा व हुवा मुमिनुन फलनुहयिन्नहु हयातन तय्यबा, जो शख्स भी नेक अमल करेगा, खा मर्द हो या औरत, बशर्ते के मोमिन हो, तो हम उसे पाकीज़ा जिंदगी बसर कराएंगे। दुनिया और आखिरत में सामान्य जिंदगी मिलने की बशारत है, दुनिया और आखिरत में साबित कदमी नसीब होती है। युसब्बितुल्लाहुल्लज़ीना आमनू बिल साबिती फिल हयातिद दुनिया व फिल आखिरा, दुनिया और आखिरत में मुकम्मल अमन मिलता है। अल्लज़ीना आमनू व लम यल्बिसू ईमानहुम बिज़ुल्मिन उलाइका लहुमुल अम्नु व हुम मुहतदून, जो लोग ईमान लाए और उन्होंने अपने ईमान को बड़े जुल्म के साथ नहीं मिलाया, यानी शिर्क के साथ, यही लोग हैं जिनके लिए अमन है और यही हिदायत पाने वाले हैं। इमाम इब्न क़य्यिम कहते हैं, जिस कदर बंदे के दिल में तौहीद मजबूत होती है उतना ही उसका ईमान कवी होता है और उसका अल्लाह पर इत्मीनान, तवक्कुल और यकीन बढ़ जाता है। कुल हुवल्लाहु अहद अगरचे हुरूफ कम है, लेकिन ये सुलस कुरान के बराबर है, 1/3 ऑफ कुरान के बराबर है, क्योंकि इसमें अल्लाह की तौहीद का बयान है। तो इससे ये पता चलता है कि तौहीद वाली आयात बाकी आयात से अफजल है। अमाल की कबूलियत का दारोमदार भी तौहीद पर है, और ऐसे लोगों के लिए अल्लाह की मदद और नुसरत का वादा है। दिल और रूह की पाकीज़गी भी तौहीद से है। तौहीद ही की बिना पर, ला इलाहा इल्लल्लाह की बिना पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफात मिलेगी, गुनाहों की बख्शिश होगी, कबीरा गुनाहों के बावजूद बख्शिश हो जाएगी। कबीरा गुनाह क्या है? जैसे चोरी है, जिना है, लेकिन अगर कोई ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ता है, इंशाअल्लाह अगर तौबा कर ली तो माफ हो जाएगा, और अगर तौबा नहीं की और मर गया और सजा मिली तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफात उसके लिए होगी। इसी तरह अगर किसी ने शराब नोशी कर ली या कोई और ऐसा काम, लेकिन तौहीद पर है इंसान, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ता है, तो आग से निकल आएगा और जन्नत में दाखिला तो है ही तौहीद पर मबनी। फिर शिर्क करने वालों के लिए वईदे हैं। शिर्क जुल्म अजीम है, सबसे बड़ा गुनाह है, अल्लाह के नजदीक सबसे ज्यादा नापसंदीदा अमल है, नाकाबिले माफी गुनाह है। शिर्क करने वालों के सारे नेक अमाल जाया हो जाएंगे। मुस्लिम अहमद में आता है, जब अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला अव्वलीन और आखिरीन को उस दिन जमा फरमाएगा जिसमें कोई शक व शुबा नहीं, तो एक मुनादी आवाज लगाएगा, क्या जो शख्स किसी अमल में जो उसने अल्लाह तबारक व तआला के लिए किया किसी को भी शरीक ठहराता है, उसे चाहिए कि उसका सवाब भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला के अलावा किसी और से तलब करे जिसके लिए वो किया था। अल्लाह ताला तमाम शुरका के शिर्क से बेजार है। यानी अगर हम अपने नेक अमाल को अल्लाह के लिए नहीं करते, बंदों से अजर पाने के लिए और बंदों को खुश करने के लिए करते हैं, तो उनका भी क़यामत के दिन कोई अजर नहीं होगा। क्या कहा जाएगा? जिनको खुश करने के लिए किया था उन्हीं से जाकर अजर लो। फिर ये कि मुशरिक के लिए जन्नत हराम है, उसका ठिकाना हमेशा के लिए जहन्नम है। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि तौहीद को जानने के साथ साथ शिर्क को भी जाना जाए, कुफ्र को भी जाना जाए, और फिर तौहीद के हुसूल के लिए दुआएं की जाएं कि अल्लाह हमें तौहीद खालिस अता फरमा, और इसका इजहार किया जाए, कसरत से ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा जाए, क्योंकि अफजल जिक्र है ला इलाहा इल्लल्लाह। इसका भी एक कार्ड मौजूद है। ला इलाहा इल्लल्लाह के जितने भी फायदे और सवाब हैं वो सब उसमें लिखे हुए हैं, उर्दू इंग्लिश दोनों में मौजूद है।
آن لائن بھی آرڈر کر سکتے ہیں اگر کسی کو باہر سے منگوانا ہے۔ پھر آپ دیکھیے کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ کلمہ توحید تھا جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نکال دی اور ان کی توبہ قبول کر لی، اور جو بھی یہ دعا پڑھے اللہ تعالیٰ اس کو بھی غم سے نکالے گا۔ پھر لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اس دعا کے بارے میں آتا ہے جو شخص دن میں 100 بار یہ کلمہ پڑھے گا اس کے نامہ اعمال میں 100 نیکیاں لکھی جائیں گی، 100 برائیاں اس سے مٹا دی جائیں گی۔ اس روز دن بھر یہ دعا شیطان سے اس کی حفاظت کرتی رہے گی یہاں تک کہ شام ہو جائے، اور کوئی شخص اس سے بہتر عمل لے کر نہ آئے گا مگر جو اس سے بھی زیادہ یہ کلمہ پڑھ لے، یعنی اس دن کا نامہ اعمال جو ہے سب سے آگے ہوگا، سب سے زیادہ وزنی ہوگا جس نے یہ 100 دفعہ دن میں پڑھا ہوگا۔ اس میں آپ دیکھیں لا الہ الا اللہ وحدہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی توحید کی تاکید ہے، لا شریک لہ اس کے افعال اور صفات میں توحید ہے، لہ الملک اس کی بادشاہت ہے، اور یہاں بادشاہت کو مقدم کیا گیا، اس کے بعد وَلَهُ الحمد اسی کے لیے تعریف، کیونکہ اس کی بادشاہت کی وجہ سے ہم اس کی تعریف کرتے ہیں کہ اصل بادشاہ وہی ہے۔ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، تاکہ پڑھنے والے کو یہ یقین ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ سارے کام بنا سکتا ہے۔ تو یہ اپنی ذات میں ایک مکمل دعا ہے کہ ایک طرف اللہ تعالیٰ کی توحید کا اظہار جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، اور شرک سے انکار، اور پھر اللہ تعالیٰ ہی کی تعریف اور اللہ ہی کی بادشاہت، اور اس کے بعد یا اللہ تو سب کچھ کر سکتا ہے۔ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، مختصر سی دعا ہے لیکن اللہ تعالیٰ کے نزدیک پسندیدہ کلمہ ہے۔ سوتے وقت اس دعا کو پڑھنا چاہیے۔ اگر آپ سوتے وقت کے اذکار، ایک کتاب بھی ہے اور ایپ بھی ہے، اگر اس وقت روز پڑھیں تو حدیث میں آتا ہے جس نے اپنے بستر کی طرف آتے ہوئے یہ کہا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اس کے لیے اس کے گناہ یا اس کی خطائیں بخش دی جائیں گی اگرچہ وہ سمندر کی جھاگ کے برابر کیوں نہ ہو۔ دن بھر انسان بے شمار جانے انجانے میں بہت کچھ غلط کرتا رہتا ہے، تو ان سب چیزوں کی معافی بھی ہو جائے گی رات کو سوتے وقت۔ پھر رات کو اگر آنکھ کھل جائے تو پھر اس وقت تھوڑی سی تبدیلی کے ساتھ الحمدللہ و سبحان اللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ پڑھ کر اللہم اغفر لی پڑھے، شروع میں وہی لا الہ الا اللہ وحدہ ہوگا۔ اگر یہ پڑھ کے انسان دعا کرے تو دعا قبول ہو جاتی ہے۔ پھر صبح شام 10 مرتبہ یہ کلمہ پڑھنے کے لیے کہا گیا ہے۔ آپ دیکھیں کتنی دفعہ توحید کا اقرار ہو جائے گا۔ حدیث میں آتا ہے کہ صبح شام جس نے فجر کی نماز کے بعد 10 مرتبہ یہ کلمہ پڑھا، اللہ عز و جل اس کے لیے 10 نیکیاں لکھے گا، 10 برائیاں معاف کر دے گا، اس کے 10 درجے بلند کرے گا، اور ان کلمات کا ثواب اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے 2 غلام آزاد کرنے کے برابر ہوگا۔ 10 منٹ بھی نہیں لگتے، بہت تھوڑا ٹائم لگتا ہے، 10 دفعہ پڑھا جاتا ہے۔ اور اگر شام کو بھی اسی طرح پڑھے گا تو یہی اجر و ثواب ملے گا، یعنی مغرب کی نماز کے بعد پڑھ لیں۔ مغرب کی نماز کے بعد جو پڑھنے والا ہے اس میں تھوڑے سے الفاظ کا فرق ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر۔ حدیث میں آتا ہے جو شخص مغرب کے بعد 10 مرتبہ اس کو پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کے لیے اسلحہ بردار فرشتے مقرر کر دیں گے جو صبح تک اس کی شیطان سے حفاظت کریں گے۔ کتنی خوبصورت دعا ہے۔ پھر اسی طرح بازار میں داخل ہوتے وقت اگر کوئی پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد یحیی و یمیت وہو حی لا یموت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے 10 لاکھ نیکیاں لکھتا ہے، 10 لاکھ گناہ معاف کرتا ہے، اور اس کے لیے جنت میں گھر تعمیر کرتا ہے۔ کیا وجہ کہ بازار میں اس کو پڑھنے کا اتنا کیوں ثواب ہے؟ کیونکہ بازار میں اور رونقیں بہت ہوتی ہیں، اللہ کا ذکر بھول جاتا ہے، جو وہاں بھی اللہ کو یاد کرتا تو اس کے لیے پھر بہت بڑا اجر و ثواب ہے۔ عرفہ کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین دعا وہ ہے جو عرفات کے دن مانگی جائے، بہترین دعا وہ ہے جو عرفات کے دن مانگی جائے، اور میرا اور پچھلے تمام انبیاء کا بہترین قول یہ ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اسی طرح یہ کلمہ اللہم انی اسألک بانی اشہد انک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اس کلمے کو پڑھنے کے بعد بھی یا اس دعا کو پڑھنے کے بعد بھی جو دعا کی جاتی ہے وہ دعا قبول ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں ایمان کی محبت عطا کرے۔ اللہم حبب الینا الایمان وزینہ فی قلوبنا وکرہ الینا الکفر والفسوق والعصیان واجعلنا من الراشدین۔ اللہم توفنا مسلمین واحینا مسلمین والحقنا بالصالحین غیر خزایا ولا مفتونین۔ اللہم زیننا بزینت الایمان، اللہم زیننا بزینت الایمان، اللہم زیننا بزینت الایمان واجعلنا ہداة مہتدین واجعلنا ہداة مہتدین۔ اللہم انی اسألک ایمانا لا یرتد ونعیما لا ینفد ومرافقت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی اعلی جنت الخلد۔
اے اللہ میں تجھ سے ایسے ایمان کا سوال کرتا ہوں جو مضبوط اور قوی ہو اور اس میں کوئی شک اور تردد نہ ہو، اور مجھے تو مرتد ہونے سے محفوظ رکھ کہ کہیں میں کفر کی طرف نہ پھر جاؤں، اور یہ ایمان کا حصول اور توحید کا حصول جو ہے یہ افضل اعمال میں سے ہے۔ اللہم انی اعوذ بک من الکفر والفقر، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، لا الہ الا انت، اللہ اللہ ربی لا اشرک به شیئا، اللہ اللہ ربی لا اشرک به شیئا، اللہ اللہ ربی لا اشرک به شیئا۔ چھوٹی سی دعا ہے، یاد کرنے میں کوئی مشکل نہیں۔ اگر آپ کسی بھی غم، کسی بھی تکلیف، کسی بھی پریشانی کا شکار ہیں تو سارے کام چھوڑ کے بیٹھ جائیں اور توجہ کے ساتھ یہ دعا پڑھنا شروع کر دیں، اللہ سبحانہ وتعالی مشکل آسان کر دے گا۔ شرط ہے توجہ کے ساتھ پڑھنا۔ اللہم انی اعوذ بک من ان اشرک بک وانا اعلم واستغفرک لما لا اعلم، اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں اس بات سے کہ میں جان بوجھ کر تیرے ساتھ کسی کو شریک کروں، اور جو میں نہیں جانتا ہوں اس کے لیے تجھ سے مغفرت کا طالب ہوں، یعنی جو شرک میں نے بھولے میں کر لیا یا اللہ تو اس کو معاف کر دے، کیونکہ شرک کا گناہ جو ہے معافی مانگے بغیر معاف نہیں ہوتا تھا۔ اللہم لک اسلمت وبک آمنت وعلیک توکلت والیک انبت وبک خاصمت، اللہم انی اعوذ بعزتک لا الہ الا انت ان تضلنی، انت الحی الذی لا یموت والجن والانس یموتون۔ اے اللہ میں تجھ پر اسلام لایا، تجھ پر ایمان لایا، تجھ پر توکل کیا، تیری طرف رجوع کیا، تیری ہی مدد سے لڑا۔ اے اللہ میں تیری عزت کے ذریعے اس بات سے پناہ مانگتا ہوں کہ تو مجھے گمراہ کر دے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو زندہ ہے جسے موت نہیں، اور جن و ان سب کے سب مر جائیں گے۔ تو بہرحال خلاصہ یہ ہے کہ توحید کے علم کو جانیں، توحید پر خاتمے کی دعا کریں، ہر صورت میں شرک سے بچیں، چاہے خفی شرک ہو چاہے ظاہری شرک ہو، اپنی عبادات میں کسی کو اللہ کا شریک نہ بنائیں، اور اپنے معاملات اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔